बीच में मौजूद है और मुझे यकीन मानो मस्जिद में खड़ा हुआ खुदा मुझे नहीं लग रहा है कि हाफिज साहब मुफ्ती आजम हिंद की सुन्नत पर अमल करते हुए कौम और मिल्लत की और सुन्नियत की नुमाइंदगी का हक अदा करते, ये नाम था साहिब से ज्यादा ने अदा फरमाई तो उन पे उनके अशरफियत था बहुत, अशरफी फैजान सब। के तीन इमाम, उसके बाद रफ्ता रफ्ता ताजुका इसकी तारीफ चाहे वो हनफिया सुन्निया हो, चाहे वो अशरफिया हो, चाहे वो सुन्नत मुस्तफा हो या गौसे आजम हो या फैजुल कुरान हो या उसके बाद जामिअतुल कादिया नजमुल उलूम हो या जामिया अल रसूल हो या उसके अलावा मस्जिद मीनार पाक में चलने वाला मकतब हो या उसके अलावा फिर जो लड़कियों के मदारिस दारुल उलूम है, तहजीबुल बनात है, सिराजुल उलूम है, सईदुल उलूम है, के साथ हुजूर कायदे मिल्लत यहाँ तशरीफ ले गए हैं, हुजूर असरुल उम्मत तशरीफ ले गए हैं, हुजूर जो है सैयद शाह हसन अशरफ यहाँ तशरीफ ले गए, कलीमुल मशाइख सैयद कलीम अशरफ यहाँ है। यहाँ पर हमारे सादात की चर्चा का जिस जगह पर कदम हो जाता है, पेशवाए अहले सुन्नत आशिक रसूल आला हजरत इमाम अहमद रजा के इन अशआर में उन्हें हौसला बख्शा। शेर ये था कि वो उसमें लालदार कि बदे मदीन का फरीदा याद लिया। वो शख्सियत साज भी है, शख्सियत गर भी है। उन्होंने जो शजरे इल्मी दारुल उलूम से आज़म जामिया उम्मे अहमद हाफिज साहब की जात को थी और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता है, कुछ शख्सियत ऐसी होती है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इब्नुल वक्त बनाया होता है। वक्त गुजरता है और ऐसा लगता है कि हाफिज साहब दुनिया से गए, ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया से गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे दिली कैफियत बयान करता हूँ कि जो नेक होते हैं उनके जाने पे दुख तो अगरचे होता है, मगर ये लगता है कि हमारे बीच में मौजूद है और मुझे यकीन मानो मस्जिद में खड़ा हुआ खुदा मुझे नहीं लग रहा है कि हाफिज साहब गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों को ये खास इनामात अता किए और आप खुद देखिए अपनी मातों की आंखों से कि वक्त गुजरता जाएगा और हमें और आपको ऐसा लगेगा कि हाफिज साहब हमारे आपके दरमियान मौजूद है। मैं शहजाद ने हाफिज साकिब हुसैन अशरफी को समस्त मोमिन जमात मालेगांव यूथ विंग की जानिब से तसल्ली देता हूँ, तशक्की देता हूँ और मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज साकिब साहब के दर्जात को बहुत ज्यादा बुलंद फरमाए। आपको साहब मिल्लत की नुमाइंदगी का, सुन्नियत का हक अदा करते हुए हर जगह ऐसा नुमाइंदा बनकर, ऐसी शख्सियत बनकर, ऐसा मुसलमान बनकर, ऐसा सुन्नी बनकर, ऐसा अशरफी बनकर मिल्लत को उठाया है। इसका नाम हाफिज साजिद हुसैन अशरफी। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम साथियों, मैं 91 में पहली मर्तबा कचौचा मुकद्दसा हाजिर हुआ और 93 में जब हम लोग जाने लगे तो मैंने हाफिज साजिद से इकरार किया। इनकार के बावजूद, बहुत ही इकरार के बाद, अब वो इनकार करते रहे, मैं उनसे इकरार करवाता रहा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा, मेरी वालदा और शकील भाई साड़ी वाले की वालदा, इस्लामपुरे के खालिद पहलवान थे वो, उनकी वालदा, ऐसे हम लोग 15 लोगों का काफिला हाफिज साजिद साहब का पहला सफर कचौचा मुकद्दसा के लिए हुआ। 18 दिन हम लोग साथ थे, लखनऊ, बदायूं शरीफ, केशौचा शरीफ, पीलीभीत शरीफ, इस तरह हम लोगों का सफर रहा। 18 दिन में मैंने रात और दिन में उस शख्स को, मस्त को, कलंदर को मैंने देखा कि वो क्या है। जवानी का आलम था, आज से 30-35 साल पहले का वाक़या है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, एक हाफिज याकूब साहब ने अपना शागिर्द पैदा किया, उस सजर ने हजारों हजार शागिर्द पैदा किए और जब उन्हें जरूरत महसूस हुई, जैसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कौम की नुमाइंदगी के लिए, अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी के लिए, अपने सुन्नी भाइयों के ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह सुन्नियों का नुमाइंदा बनाकर हुजूर कुरान मिल्लत रहमतुल्लाह
اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا جب حافظ صاحب کو ضرورت محسوس ہوتی تھی حضور مفتی اعظم ہند کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قوم و ملت کی اور سنیت کی نمائندگی کا حق ادا کرتے. یہ نام تھا حافظ ساجد حسین اشرفی کا. بہار میڈیا کہہ رہا ہے کہ آج تک کسی کے جلوس جنازہ میں ایسی ترتیب حافظ ساجد حسین اشرفی علیہ رحمہ سے متعلق آج کی منعقدہ اس تعزیتی نشست میں حضرت حافظ صاحب علیہ رحمہ کی کثیر الجہاد شخصیت سے متعلق بہت ساری باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں. میں ایک جملے میں اپنی بات ختم کر کے راستے سے آتے ہوئے گھر سے جو چلا تھا تو چند اشعار حضرت کے لیے وہ سنا. آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت حافظ صاحب نے لاکھ مخالفتوں کے باوجود ان شجرہائے علمیہ کو قائم فرمایا. یہ ان کی اپنے معاصرین میں ایک سبقت کا اظہار ہے. حافظ صاحب قبلہ اپنے معاصرین میں جتنے ان کے ساتھی تھے جتنے ان کے دوست احباب تھے سب میں وہ سبقت دے کر چلے گئے اور جو انہیں ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے ذہنوں میں تر و تازہ رکھے گا. اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے اور جملہ لبائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. حافظ ذیشان رخصت ہو گئے, حافظ ذیشان رخصت ہو گئے, سنیوں کی جان رخصت ہو گئے, سنیوں کی جان رخصت ہو گئے. خوب خدمت کی کلام پاک کی, خوب خدمت کی کلام پاک کی, ان کے شاگردوں کا ایک قافلہ ہے. خوب خدمت کی کلام پاک کی, خادم قرآن رخصت ہو گئے, خادم قرآن رخصت ہو گئے. اور اشرف الحفاظ تھا جن کا لقب, اشرف الحفاظ تھا جن کا لقب, وہ گل و ریحان رخصت ہو گئے, وہ گل و ریحان رخصت ہو گئے. اور ان پہ رنگ اشرفیت تھا بہت. ہمارے جنازہ صاحب سجادہ نے ادا فرمائی تو ان پہ رنگ اشرفیت تھا بہت. اشرفی فیضان رخصت ہو گئے, اشرفی فیضان رخصت ہو گئے. اور سادگی سے تھی عبارت زندگی, سادگی سے تھی عبارت زندگی. بہترین انسان رخصت ہو گئے, بہترین انسان رخصت ہو گئے. اور جن کے دل میں تھی تڑپ تعلیم کی, جن کے دل میں تھی تڑپ تعلیم کی, علم کی پہچان رخصت ہو گئے, علم کی پہچان رخصت ہو گئے. اور میں اپنے بچپن سے لڑکپن سے ان کی خوشحالی کو محسوس کر رہا ہوں. آج ذہن کے دریچوں میں ان کے پڑھے ہوئے سلام, ان کی پڑھی ہوئی نعتیں تر و تازہ ہیں. اسی تناظر میں شعر وغیرہ فرمائے, جن کے لہجے میں تھی حد درجہ مٹھاس, جن کے لہجے میں تھی حد درجہ مٹھاس, جن کے لہجے میں تھی حد درجہ مٹھاس. یعنی خوش الہان رخصت ہو گئے, یعنی خوش الہان رخصت ہو گئے. اور تھے معاصر میں بڑے ممتاز ہو, تھے معاصر میں بڑے ممتاز ہو. وقت کے دھنوان رخصت ہو گئے, وقت کے دھنوان رخصت ہو گئے. یاد آئیں گے مشاہد بارہا, یاد آئیں گے مشاہد بارہا. عزم کی چٹان رخصت ہو گئے, عزم کی چٹان رخصت ہو گئے. حافظ ذیشان رخصت ہو گئے. اظہار آپ تمام لوگوں کے سامنے ضروری ہے. زمانۂ طالب علم میں جب ہم لوگ کالج پڑھتے تھے تو اشرفیہ مسجد نماز جمعہ پڑھنے اس شوق کے ساتھ آتے تھے کہ حافظ صاحب کی دلکش اور مترنم آواز میں ہم کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام سنیں گے, کبھی کعبے کے خدا سنیں گے, کبھی علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے اور ایسے کلام جو بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں وہ سننے کا موقع ملے گا. ہمارا پہلا تعلق یہ تھا کہ حافظ صاحب مسجد خانقاہ اشرفیہ کے تین امام. اس کے بعد رفتہ رفتہ تعلقات بڑھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین پر آپ کو ہم سب لوگوں کو قائم رکھے. ہمارے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا یہی پیغام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. کہیں کسی کو پسند کیا جائے گا, کہیں کسی کو پسند کیا جائے. اہل سنت کو اگر آگے ہریالی دینا ہے تو دل بنا کرو, ہر ادارے کی ستائش کرو. قابل احترام ہے اور قابل احترام ہے ہر ادارہ ہمارا. کیجیے تعریف, چاہے وہ حنفیہ سنیہ ہو, چاہے وہ اشرفیہ ہو, چاہے وہ سنت مصطفیٰ ہو یا غوث اعظم ہو یا فیض القرآن ہو یا اس کے بعد جامعۃ القادریہ نجم العلوم ہو یا جامعہ رسول ہو یا اس کے علاوہ مسجد ملاد پاک میں چلنے والا مکتب ہو یا اس کے علاوہ پھر جو لڑکیوں کے مدارس دارالعلوم ہے, تہذیب البنات ہے, سراج العلوم ہے, سعید العلوم ہے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں. سنیت کو اگر ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہو تو حافظ ساجد صاحب کو جیسا مظلوم کیا ہے اس قوم میں, ایسے آنے والوں کو مظلوم رکھنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا. میرے واقعی میں یہ جملے میں انتقال کے بعد سے حافظ صاحب کے میرے دل میں رہ کر نکلنا چاہتے ہیں کہ کبھی تو پیش کریں. یہ عوام جو ہے عوام اس کی متحمل نہیں ہے, یہ برداشت کر سکے. آپ اور ہم سب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں حافظ صاحب کو فون کرتا تھا, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا حافظ صاحب فون کرتے, یا کبھی ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی تو صرف ایک ہی بات ہوتی تھی, حافظ صاحب ہمارا تعلیمی معیار کیسے بلند ہوگا. اور جب کبھی میں یہاں آ گیا تو شاید کہ ان کو بھی پتا نہیں ہوگا, جب میں آ گیا تو پھر اندر سے کڑی لگ جاتی تھی, ہم دونوں ہی بیٹھے تھے اور پھر کئی گھنٹے جو ہے علمی معاملات میں جو ہے ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی. وہ بڑے تھے, میرے استاد تھے, لیکن اس کے باوجود جو باتیں میں کہہ جاتا تھا اس پر وہ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرے بڑے تھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے حبیب صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حافظ صاحب کا فیضان عام و تام فرمائے, اور ہم جیسے ناکارہ شاگردوں کو اللہ پاک ان کا جذبہ عطا فرمائے, اور حافظ صاحب کو ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک حافظ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اخلاص و مروت کی تو اخلاص و مروت کے وہ حسین پیکر نظر آتے ہیں. خلق خدا کی خدمت کا جذبہ دیکھا جائے تو اسی دارو اہل سنت غوث اعظم سے وہ عملیات کے ذریعے, وہ دعاؤں کے ذریعے وہ لوگوں کی دستگیری اور حاجت روائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر علماء کی نشستوں میں دیکھیں تو چاہے وہ اپنے دور کا کوئی مفتی ہو, کوئی عالم ہو, یا اپنے وقت کا کوئی شیخ الحدیث ہو, وہ انہیں اچھے القاب سے نہ صرف یاد کرتا ہے بلکہ ان کے علمی کارناموں کی سراہنا کرتا ہے. اگر مشائخین کی نظروں میں دیکھا جائے, بالخصوص مشائخین خاموش اشرفیہ کی نگاہ میں اگر حافظ ساجد اشرفی کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا, چاہے وہ حضور قائد ملت ہو یا اور بھی دیگر ہمارے مشائخین ہو, وہ حافظ ساجد اشرفی علیہ رحمت رضوان کے مخدوم نظر آتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے کل ہی کی روز کہا حافظ یہاں توصیف اشرفی صاحب ہے, حافظ آصف اشرفی صاحب ہے, ان لوگوں نے کہا اب دارالعلوم غوث اعظم کیسے چلے گا. میں نے کہا یہ زبان پر بات آج کیسے آئی, یہ مقدومی فیضان کی جو ہے ایک شمع روشن کر رہا ہے, یہ تا قیامت جاری و ساری ہوگا. اس دارالعلوم اہل سنت غوث اعظم پر مقدومی فیضان جاری ہے. مقدومی فیضان جاری تھا تو دارالعلوم غوث اعظم بنا, مقدومی فیضان جاری تھا تو جامعہ ام حبیبہ بنا, مقدومی فیضان جاری تھا تو مدرسہ خدیجہ حجیم بنا, مقدومی فیضان جاری تھا تو اس دارالعلوم غوث اعظم سے درجن و برانچ و مکاتب کی شکل میں جاری و ساری ہے. میں نے کہا یہاں انوار المشائخ کی دعا ہے. میں نے کہا حافظ آصف صاحب سے اس ادارے کے ساتھ حضور قائد ملت یہاں تشریف لے گئے ہیں, حضور ایسر الامہ تشریف لے گئے ہیں, حضور جو ہے سید شاہ حسن اشرف یہاں تشریف لے گئے, کلیم المشائخ سید کریم اشرف یہاں ہے. یہاں پر ہمارے سادات کی چوچا کا جس
جگہ پر قدم ہو جاتا ہے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو شہر مالیگاؤں کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی 2023 1 مئی کا دن جہاں پر بڑے قبرستان میں انتخاب سرکار گلا حضور قائد ملت حضرت علامہ سید شاہ محمود اشرف صاحب قبلہ سجادہ نشین حسین علی اشرفیہ کی چاچا مقدسہ نے نہ صرف نماز جنازہ کی امامت فرمائی ہے بلکہ خصوصی دعائے مغفرت کی ہے. اور نہ صرف خصوصی دعائے مغفرت کی ہے بلکہ جنازے کو کاندھا بھی کیا ہے, کاندھا بھی دیا ہے. یہ سب قسمت لے کر آئے تھے. یہ دین کی خدمت کا آج انہیں صلہ ملا ہے کہ آج مکتوم اشرف نے اپنے جانشین کو اپنے مرید کی امامت کے لیے انتخاب فرما دیا. یہاں پر سینکڑوں تنظیموں کے ذمہ دار ہیں, مساجد کے ائمہ ہیں. میں بتانا چاہوں گا روز اول ہی سے ان کے اوپر حافظ و قاری یعقوب اشرف صاحب ملاحظہ فرمائیے گا حافظ ساجد کی موت کی رہنمائی یا تمنا میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پیشوائے اہل سنت عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے ان اشعار نے انہیں حوصلہ بخشا. شعر یہ تھا کہ وہ اس میں لالا دار میرے اعلیٰ حضرت جب دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے دیدار کی تمنا نے امرائی کی تو آپ برجستہ بول اٹھے کہ وہ اس میں لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن میں باہر پھرتے ہیں. اور پھر آپ نے ان کے جنازے میں جو جمع غفیر اور امڑتا ہوا سیلاب دیکھا ہے وہ جو درس دے رہے تھے وہ سبق یاد دلا رہے تھے وہ سبق تھا کہ ہائے غافر یہ وہ جگہ ہے جہاں حافظ ساجد کا جنازہ ترجمانی کر رہا تھا کہ ہائے غافر یہ وہ جگہ ہے جہاں پاک جاتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ نے جب نعت پاک مکمل کی دیدار نہیں ہوا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا فرمایا آپ نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات بتا کوئی کیوں پوچھے تیری بات بتا تجھ سے شہدا حضرات یہ کہہ کر جب آپ کو کی تعلیم تو اللہ نے آپ کی مراد کو پورا کیا رسول کا کرم ہوا اور اعلیٰ حضرت کو رحمت للعالمین کا دیدار سچی امت تھی عقیدت و محبت تھی تو خانواد اشرفیہ کا یہ چشم و چراغ جسے ہم حافظ ساجد کہتے ہیں جس سلسلے سے وابستہ ہے جب کی یہ تمنا کریں گے کاش میں کروں کوئی سلسلے کے کوئی سجادہ نشین کوئی آلے رسول کری نماز جنازہ پڑھا یہ تمنا امرائی لیتی تھی ان کے سینے میں رب نے قبول کیا اور ہوا یہ کہ وہ بھی نصیب ہوا جس دن رحمت عالم اس دنیا سے بظاہر پیر کا دن سرکار کے سبقے میں پیر کا دن سچے عاشق پیر کا دن ملا اور صرف پیر کا دن ہی نہیں ملا بلکہ آپ کی جنازہ نماز جنازہ آنکھیں ہیں کم ساجد حسین اور آپ نے ان سے نعت پاک سنا نعت پاک کرتے تاریخ ہو جاتی کیوں کہ وہ سچی عقیدت و محبت کے ساتھ پورا خوشی کے ساتھ کرتے تھے تو سماج فرمائے کہ تھے سنا خان محمد مصطفیٰ تھے سنا خان محمد مصطفیٰ عاشق شاہ امم ساجد حسین عاشق شاہ امم ساجد حسین اور اعلیٰ حضرت اشرفی نے دے دیا اعلیٰ حضرت اشرفی نے دے دیا آپ کو نام و نعم ساجد حسین
परम साजिद हुसैन, गौसुल आलम का भरम साजिद हुसैन और फैज़ अनवारुल मशाइख के तुफैल, फैज़ अनवारुल मशाइख के तुफैल हो गए थे मुहतरम साजिद हुसैन, हो गए थे मुहतरम साजिद हुसैन। और खुश मिजाजी था वतीरा आपका, खुश मिजाजी था वतीरा आपका, रब का ये भी कर्म साजिद हुसैन और असर हाजिर के खतीबों में शुमार, असर हाजिर के खतीबों में शुमार आपका था भी हशम साजिद हुसैन। और जामिया में खुद लगाया आपने, जामिया में खुद लगाया आपने जेब से अपनी रकम, जामिया में खुद लगाया, ये कुछ अंदर ही नहीं मांगा, जेब में जामिया में खुद लगाया आपने जेब से अपनी रकम साजिद हुसैन। और आपकी खिदमत से हो मुनहरिफ, आपकी खिदमत से हो मुनहरिफ, इसमें है अब ऐसा दम साजिद हुसैन, इसमें है अब ऐसा दम साजिद हुसैन। और चल दिए तन्हाई अपने साथ में, जब दारुल मशरकिया से निकले हुसैन और मक्ता समाज फरमाए कि रुक गया और साफ को करके रकम, रुक गया और साफ को करके रकम, यार आदमी का कदम साजिद हुसैन हमारे अस्सलाम तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से रिटायर्ड है, मौत के आईने में दिखला कर चेहरे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार है। अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से माता उठे वो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जिस शख्सियत की ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत के लिए हाजिर हुए हैं वो बड़ी मुख्तलिफ़ुन नौ और हमावास हो, तो उनकी पहचान और शनाख्त एक सच्चे आशिक़ रसूल की हैसियत से होती है। उन्होंने खिदमत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया, वो शख्सियत साज भी है, शख्सियत गर भी है। उन्होंने जो शजरे इल्मी दारुल गौसे आज़म जामिया उम्मे हबीबा की शक्ल में बोया था, वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। इसलिए उनसे हकीकत, मोहब्बत, ताल्लुक का तकाज़ा है कि उन अज़जार की बारियाबी की जाए और उन्हें सींचा जाए, फरमान चढ़ाया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाफ़िज़ साहब की शख्सियत में यूँ तो कई औसाफ यकजा थे, लेकिन मैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर यहाँ पर उनके तसल्लुक़ दीनी, इस्तिक़ामत की दीन और उनकी खुशहकीकी के हवाले से सिर्फ एक पॉइंट कहकर गुजर जाऊँगा। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो बहुत बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद कबूल हक़ का मादा उनके अंदर वाफी बेकार में पाया जाता। यही वजह है कि वो सारी जिंदगी सुन्नी इत्तेहाद के लिए कोशा है। वो चाहते थे कि अहले सुन्नत बाहम मुत्तहिद रहे, शीरो शक्ल रहे और दीन और सुन्नियत का मतलब अहले सुन्नत का फरीज़ा मिलजुल करके अंजाम। इसी तरीके से जब भी बातिल फिरकों ने शर्मंदी की, नामूस रिसालत में बेअदबी की जुर्रत की या हमारे असलाफ और यह काम की तौहीन और बेअदबी के मुर्तकिब हुए, हाफ़िज़ साहब की रूह तड़प उठी थी, फौरन फोन करते थे
علمی مواد طلب کرتے تھے اور ان کے خلاف وہ اپنی تقریر میں، تحریر میں، گفتگو میں، نشستوں میں، ہر جگہ ان سے بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے.